السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں کمال الدین سنابلی آپ سے گفتگو کر رہا تھا پچھلی مجلس میں جو میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی اسی چینل پر شان صحابہ کے تعلق سے، اور اس محفل میں میں نے آپ کے سامنے صحابی کی تعریف بیان کی تھی۔ اسی طریقے سے ہماری گفتگو جو ختم ہوئی تھی تو بات یہ چل رہی تھی کہ صحابہ اکرام جو ہیں وہ اس امت میں سب سے افضل لوگ ہیں، اس امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو کچھ فرمایا ہے کہ یہ بہترین امت ہے، اس کے سب سے پہلے مخاطب اور اس کے سب سے پہلے مصداق صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ لہٰذا اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس تعلق سے آپ کے سامنے مزید دلائل پیش کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام اس امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں، تاکہ دلائل کی روشنی میں صحابہ اکرام کی شان آپ کے سامنے واضح ہو سکے کہ صحابہ اکرام کس شان کے مالک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین لوگ جو ہیں میری امت کے وہ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر اس کے بعد وہ جو ان کے بعد ہیں، پھر اس کے بعد وہ جو ان کے بعد ہیں، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ یہ حدیث ایک دم صاف اور واضح ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سب سے بہترین لوگ قرار دیا ہے کہ سب سے بہترین لوگ جو ہیں وہ میرے زمانے کے لوگ ہیں، میری امت کے، یعنی صحابہ اکرام، اور پھر ان کے بعد جو ہیں وہ جو صحابہ کے بعد ہیں، یعنی وہ کہ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہے صحابہ کی شان کہ صحابہ سب سے افضل ہیں، صحابہ سب سے بہتر ہیں، اور جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، صحابہ سے ملاقات کی، وہ بھی دوسرے لوگوں کی بنسبت سب سے بہتر ہو گئے۔ تو پھر وہ کہ جو ان کے بعد ہیں، یعنی جنہوں نے صحابہ کے زمانے کو پایا ہے، ثم الذین یلونہم، اور پھر وہ کہ جنہوں نے اس کو پایا کہ جس نے صحابہ سے ملاقات کی، پھر اس کے زمانے بعد کے لوگ، ہے نا۔ تو اس میں صحابہ اکرام کی شان، صحابہ اکرام کا مقام و مرتبہ دیکھیے کتنے حسین اور خوبصورت انداز میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ صحابہ اکرام کی شان تو یہ ہے کہ صرف وہی افضل نہیں بلکہ ان سے جنہوں نے ملاقات کر لی وہ بھی افضل ہو گئے۔ اب اندازہ لگائیں کہ صحابہ کی شان کا کیا عالم ہوگا کہ جنہوں نے صحابہ سے ملاقات کر لی، امت کے اندر ان کا مقام بھی بڑھ گیا، اور پھر جنہوں نے اس سے ملاقات کر لی، جس نے صحابہ سے ملاقات کی ہے، اس کا مقام بھی باقی لوگوں سے زیادہ ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی واضح انداز میں جو ہے اپنے زمانے کے لوگوں کو یعنی صحابہ اکرام کو سب سے افضل قرار دیا ہے۔ یہ حدیث صحیح البخاری کی ہے، حدیث نمبر 3650۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، لوگوں میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں، لوگوں میں سب سے افضل لوگ کون ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القرن الذی انا فیہ، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اس زمانے کے ہیں جس میں میں ہوں۔ بتائیے صحابہ اکرام کی عظمت، صحابہ اکرام کے مقام، صحابہ کی شان میں اب بھی کوئی شک و شبہ رہ جاتا ہے؟ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دم واضح انداز میں ارشاد فرما رہے ہیں، القرن الذی انا فیہ، اس زمانے کے لوگ سب سے بہترین ہیں جس میں میں ہوں۔ یعنی وہ کون تھے؟ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں تعریف بتائی تھی کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے زمانے کو پایا ہے، آپ سے ملاقات کی ہے ایمان کی حالت میں، وہ کون ہے؟ صحابہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ واضح الفاظ میں صحابہ اکرام کو سب سے افضل قرار دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کا اکرام کرو، میرے صحابہ کی عزت کرو، توقیر کرو۔ اب صحابہ اکرام
کی توقیر کرنا کیا ہے؟ آج ہمارے سامنے صحابہ اکرام تو ہے نہیں کہ ہمارے پاس اور دوسرے ظاہری وسائل ہوں کہ ہم نے ان کے لیے کرسی چھوڑ دی، ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ دے دی، یہ معاملہ تو ہے نہیں، صحابہ اکرام ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ تو اب صحابہ اکرام کے اکرام کا کیا مطلب ہے؟ جبکہ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام یہ حکم ہمیں دے رہے ہیں، اہل ایمان کو یہ حکم دے رہے ہیں، میرے صحابہ کا اکرام کرو، میرے صحابہ کا احترام کرو۔ اب صحابہ ہمارے سامنے تو ہے نہیں کہ بھئی ان کا اکرام کریں، ان کو جگہ دے دیں، ان کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے گفتگو کریں، بیٹھیں۔ صحابہ اکرام کا اکرام آج بھی ہے، اور آج صحابہ اکرام کے اکرام اور صحابہ کے ادب اور احترام کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کے تعلق سے اپنی زبانوں کا درست استعمال کیا جائے، ان کے تعلق سے نازیبا الفاظ اور نازیبا جملوں کا استعمال نہ کیا جائے، ان کے بارے میں جب بھی گفتگو کی جائے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ کی جائے، ان کے لیے مناسب اور اچھے جملوں کا استعمال کیا جائے، اور ان کے تعلق سے اپنی زبان کے غلط استعمال سے بچا جائے۔ تو رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اکرمو اصحابی، میرے اصحاب کا، میرے صحابہ کا اکرام کرو، ان کی تکریم کرو۔ فإنہم خیارکم، اس لیے کہ وہ تم میں سب سے بہتر ہیں۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس لیے کہ وہ تم میں سب سے بہتر ہیں۔ یہ حدیث جو ہے السنن الکبریٰ کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تم میں سب سے بہتر ہیں، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد سب سے افضل کون ہیں؟ جو صحابہ کے بعد کے لوگ ہیں، یعنی تابعین، اور پھر ان کے بعد وہ جو ان کے بعد ہیں، یعنی تبع تابعین۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی واضح ارشادات ہیں، بہت ہی واضح فرمودات ہیں کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام اس امت میں سب سے افضل ہیں، اس امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں، اس امت کے سب سے اچھے لوگ ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ وہ ارشاد فرماتے ہیں صحابہ اکرام کے تعلق سے، دیکھیے صحابہ اکرام کے تعلق سے قرآن مجید بھی یہی گواہی دیتا ہے، صحابہ اکرام کے تعلق سے رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات بھی اور فرمودات بھی یہی ہیں، اور سلف صالحین کا موقف بھی یہی ہے۔ سلف صالحین ان کا منہج اور ان کا موقف بھی یہی ہے کہ صحابہ اکرام پوری امت میں سب سے افضل ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ وہ ارشاد فرماتے ہیں، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانو ابر ہذہ الامت قلوبا، کہتے ہیں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، کانو ابر ہذہ الامت قلوبا، اس امت میں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل سب سے زیادہ اچھے تھے، سب سے زیادہ نیک تھے، ان کے دل سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ صاف ستھرے تھے۔ وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، اور یہ سب سے زیادہ گہرے علم والے تھے۔ وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، اور یہ سب سے کم تکلف کرنے والے تھے۔ قوم اختارہم اللہ عز وجل لصحبت نبیہ، اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا۔ اللہ اکبر۔ اصل میں صحابہ اکرام کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پائی ہے، صحابہ نے نبی کا ساتھ پایا ہے۔ آج ہم اور آپ بھی ایمان والے ہیں، ہمیں بھی ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے، لیکن صحابہ کو جو شرف ملا ایمان کے ساتھ ساتھ نبی کی صحبت کا، نبی کی رفاقت کا، نبی کا ساتھ پانے کا، وہ شرف ہمیں اور آپ کو نہیں ملا۔ آج کوئی بھی شخص کوئی بھی بڑا سے بڑا مقام و مرتبہ دنیاوی اعتبار سے یا شرعی اعتبار یا دینی اعتبار سے کوئی بڑا مقام و مرتبہ پا سکتا ہے، وہ آج بڑا دولت مند ہو سکتا ہے، بڑا تاجر ہو سکتا ہے، بڑا محدث ہو سکتا ہے، بڑا فقیہ ہو سکتا ہے، بڑا خطیب اور مقرر ہو سکتا ہے، بڑا اللہ والا ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بھی شخص آج صحابی نہیں ہو سکتا۔ کچھ بھی بن جائے وہ، لیکن آج صحابی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ اکرام کا سب سے بڑا مقام و مرتبہ یہ تھا، سب سے بڑا شرف یہ تھا کہ انہیں رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت نصیب ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوا۔ آج ہمیں اور آپ کو کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہوتا ہے تو ہم کسی عالم دین سے پوچھتے ہیں، کسی شیخ کے پاس جاتے ہیں، اس سے رابطہ کرتے ہیں، ہمیں یہ دینی مسئلہ بتا دیجئے، ہمارے اس مسئلے کو حل کر دیجئے۔
صحابہ اکرام کو بھی دینی مسائل پیش آیا کرتے تھے، وہ بھی سوالات کیا کرتے تھے، لیکن ان کا مقام و مرتبہ یہ تھا، ان کا مقدر یہ تھا کہ ان کے حصے میں جو ہستی آئی کہ جن سے وہ سوال کر سکیں، وہ ہستی تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ مقام، یہ شرف اور یہ مرتبہ کسی کو نہیں ملا جو صحابہ کرام کو ملا، کہ ان کے حصے میں جو ہستی آئی کہ جن سے وہ سوالات کر سکیں، جن سے وہ دینی مسائل دریافت کر سکیں، وہ ہستی تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صحابہ کرام یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول گرامی علیہ السلام کی زیارت کی ہے، آپ سے ملاقات کی ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، پیارے نبی علیہ السلام کی اقتداء میں انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، نبی سے انہوں نے مصافحہ کیا ہے، نبی کے ساتھ انہوں نے جنگوں میں شرکت کی ہے، نبی کی انہوں نے مسکراہٹ دیکھی ہے، نبی کے انہوں نے آنسو دیکھے ہیں، نبی کے چلنے پھرنے کے وہ گواہ ہیں، نبی کے اٹھنے بیٹھنے کے وہ گواہ ہیں، نبی کی پوری زندگی کے گواہ صحابہ کرام ہیں۔ تو صحابہ کرام کا شرف اور مقام و مرتبہ یہ ہے، ان کی شان یہ ہے کہ صحابہ کرام نے رسول گرامی علیہ السلام کی صحبت پائی ہے، نبی علیہ السلام کا ساتھ پایا ہے۔ اسی وجہ سے جس طریقے سے قرآن مجید کی تفسیر کے لیے حدیث ضروری ہے، قرآن ایسے نہیں سمجھا جا سکتا، اس کو سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے، تو جس طریقے سے قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، جاننے کے لیے صحابہ کرام کا تذکرہ ضروری ہے، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حدیث کو بھی پائیں گے، آپ رسول گرامی علیہ السلام کی زندگی کے جس معمول کو بھی پائیں گے، وہاں پر آپ کو کوئی نہ کوئی صحابی ملے گا، وہاں پر آپ کو کسی نہ کسی صحابی کا تذکرہ ملے گا۔ آپ مجھے بتائیے نبی علیہ السلام کی زندگی کا وہ کون سا گوشہ ہے کہ جس کو بیان کرنے میں ہمیں صحابی کی ضرورت نہ پڑے؟ جب آپ رسول گرامی علیہ السلام کے دعوت و تبلیغ کے مرحلے کو پیش کریں گے کہ نبی علیہ السلام نے کس طریقے سے توحید کی دعوت دی، تو آپ کو وہاں پر صحابی کا ذکر ملے گا، صحابی روایت کریں گے، وہ بیان کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، اور آپ نے سب سے پہلے جو ہے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا۔ آپ نماز کے مسائل کیسے سیکھیں گے؟ آپ طہارت کے مسائل کیسے سیکھیں گے؟ آپ حج اور عمرے کو کس طریقے سے سمجھیں گے؟ آپ روزے کے مسائل کو کس طریقے سے سیکھیں گے؟ جتنے بھی مسائل کو آپ سیکھیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیں گے، ہر جگہ آپ کو صحابی کا ذکر ملے گا، جو یہ بیان کرتا ہوگا، جو یہ بیان کرتے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں موجود تھا، رسول گرامی علیہ السلام کی موجودگی میں میں نے یہ عمل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سکوت اختیار فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی۔ تو اب جس طریقے سے قرآن مجید کی وضاحت کے لیے رسول گرامی علیہ السلام کی سیرت طیبہ، آپ کے ارشادات، آپ کے فرمودات، آپ کا عملی نمونہ یہ ضروری ہے، اسی طریقے سے رسول گرامی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو سمجھنے کے لیے، آپ کے ارشادات و فرمودات کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کی سیرت، ان کی شان کو، ان کی عظمت کو سمجھنا ضروری ہے، ان کا تذکرہ ضروری ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ صحابہ نے رسول گرامی علیہ السلام کی صحبت پائی ہے، انہوں نے رسول گرامی علیہ السلام کا ساتھ پایا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے اس قول کو، کہ جس میں انہوں نے کہا، قوم اختارہم اللہ عز وجل لصحبت نبیہ، یہ صحابہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا، منتخب فرما لیا، وَإِقَامَةِ دِينِهِ، اور اپنے دین کی سرفرازی کے لیے ان کو چن لیا، فَتَشَبَّهُوا بِأَخْلَاقِهِمْ وَطَرَائِقِهِمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، لہٰذا تم صحابہ کے نقش قدم پر چلو، ان کے عادات و اطوار کو اپناؤ، کیونکہ وہ رب کعبہ کی قسم ہے
صراط مستقیم پر تھے، وہ سیدھی راہ پر تھے۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ کا یہ قول آپ کے سامنے ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلامتی ہو اس کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا، جن کو اس نے چن لیا، یعنی اللہ رب العالمین کے منتخب بندوں پر سلامتی ہو۔ اللہ رب العالمین کے منتخب بندے کون ہیں؟ اللہ رب العالمین کے منتخب بندے یوں تو انبیاء کرام ہیں، لیکن جس طریقے سے اللہ نے انبیاء کو چنا، اسی طریقے سے اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے صحابہ کو چنا، تو اس اعتبار سے صحابہ بھی اللہ کے منتخب کردہ ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور امام سفیان ثوری رحمہ اللہ وہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے منتخب بندوں سے مراد اس آیت میں جو ہیں وہ صحابہ ہیں، رسول گرامی علیہ السلام کے صحابہ۔ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بھی اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا، بلکہ قرآن مجید کی ایک آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی واضح انداز میں فرمایا ہے، اور جس سے بڑی صراحت کے ساتھ یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کو چنا ہے، منتخب فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب یعنی قرآن مجید کا وارث ان لوگوں کو بنایا ہے اپنے بندوں میں سے کہ جن کو ہم نے منتخب کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کا یعنی قرآن مجید کا وارث ان لوگوں کو بنایا کہ جن کو ہم نے منتخب کر لیا، جن کو ہم نے چن لیا۔ تو قرآن مجید کا وارث یہ تو پوری امت ہے، لیکن اس کے وارث سب سے پہلے کون تھے؟ صحابہ کرام۔ قرآن مجید صحابہ کرام کے سامنے رسول گرامی علیہ السلام پر نازل ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کو حکم دیتے تھے کہ اس کو محفوظ کر لو، صحابہ اس کو حفظ کر لیتے تھے، صحابہ اس کو لکھتے تھے۔ باقاعدہ رسول گرامی علیہ السلام کے کئی کاتبین تھے جن کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے، جو وحی کو لکھا کرتے تھے، تو کاتبین تھے۔ تو اس کے بعد صحابہ نے قرآن مجید کو حفظ بھی کیا ہے، پھر اس کو آگے امت تک پہنچایا ہے۔ تو قرآن مجید کے سب سے پہلے وارث کون ہوئے؟ صحابہ۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین بڑی صراحت کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے جو ہے اس کتاب کا قرآن کا وارث ان لوگوں کو بنایا کہ جن کو ہم نے چن لیا۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے ایک اور دلیل پیش کر دوں کہ صحابہ اکرام اللہ رب العالمین کے منتخب کردہ ہیں، اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اور جب اللہ کے چنے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اس امت کے سب سے بہترین لوگ ہوں گے۔ بھائی اللہ رب العالمین اپنے نبی کے لیے یوں ہی ایرے غیروں کو تو نہیں چن لے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی سے بے انتہا محبت تھی، اور رسول گرامی علیہ السلام کا جو مقام و مرتبہ ہے، جو شان ہے، وہ ہر ایک پر عیاں ہے، ہر ایک پر ظاہر ہے۔ اس کو بیان کرنے کا یہ موقع نہیں ہے اور ہمارا موضوع بھی نہیں ہے۔ ہر مسلمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ سے، آپ کی عظمت سے واقف ہے۔ اللہ رب العالمین کے سب سے محبوب رسول، سب سے پیارے رسول۔ آپ خود سوچیں کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کے لیے، اپنے پیارے نبی کے لیے، جن کو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں یا ایھا المدثر سے پکارے، پیار میں یا ایھا المدثر کہے، ورفعنا لک ذکرک، اس طرح کی آیتیں اللہ رب العالمین اپنی نبی کے لیے پیار میں کہے، تو اس نبی کے لیے کیا اللہ تعالیٰ یوں ہی کسی کو ایرے غیروں کو چن لے گا؟ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن لوگوں کو چنا، وہ اللہ کے علم میں، وہ اللہ کی نگاہ میں سب سے بہترین لوگ تھے، سب سے افضل لوگ تھے۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحابی رسول کہتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول میں آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ کوئی صحابی جب کوئی ایسی بات بیان کرے جو غیب سے تعلق رکھتی ہے،
تو صحابی کی اس بات کو جو ہے وہ وحی کا درجہ حاصل ہوگا. مطلب یہ سمجھا جائے گا کہ صحابی نے یہ اپنی طرف سے نہیں کہی، بلکہ صحابی نے اس طرح کی کوئی بات رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام سے سنی ہوگی. کیونکہ صحابی اپنی طرف سے دین کے معاملے میں اس طرح کی بات جس کا تعلق غیب سے ہو، اپنی طرف سے کہنے کی جسارت صحابی نہیں کر سکتے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا، اپنے بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا. فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تمام لوگوں میں سب سے بہتر پایا. فاصطفاہ لنفسہ فابتعثہ برسالتہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے لیے منتخب فرما لیا اور اپنی رسالت دے کر ان کو مبعوث فرما دیا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تاج نبوت رکھ دیا اور آپ کو آخری رسول بنا کر مبعوث فرما دیا. تو سب سے بہترین دل کس کا پایا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلب اصحابہ خیر قلوب العباد. اللہ اکبر. فرمایا پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا تو سب سے بہترین دل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا پایا. رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کے دل کے بعد بندوں میں سب سے بہترین دل، یعنی امت محمدیہ میں سب سے بہترین دل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا پایا. امت محمدیہ میں نے اس لیے کہا کہ باقی انبیاء کی بات ہم نہیں کر رہے، انبیاء تو بہرحال افضل ہیں، تو یہاں انبیاء کی بات نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے علاوہ لوگوں کے دل کو ٹٹولا، انبیاء کے علاوہ لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے بہترین دل کس کا پایا؟ ان شخصیات کا کہ جن کو ہم صحابہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، جن کو ہم صحابی کہتے ہیں. فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنے نبی کا وزراء بنا لیا، یعنی اپنے نبی کا سپورٹر، اپنے نبی کا ساتھ دینے والا، اپنے نبی کے ساتھی کے طور پر ان لوگوں کو چن لیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول جو ہے مسند احمد میں ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس میں صحابہ کے تعلق سے جو چیز فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ ان کو چنا ہے. تو صحابہ اللہ کا انتخاب ہیں، اللہ کے چنے ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے کسی بھی اہل غیروں کو نہیں چنے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اگر انتخاب فرمایا ہے اپنے نبی کے لیے تو سب سے بہترین لوگوں کا انتخاب فرمایا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس قول سے واضح ہے. ناظرین، آج کا ہمارا وقت یہیں پر پورا ہوتا ہے. انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ موضوع جو ہے جاری رہے گا، اور بھی کئی اہم چیزیں آپ کے سامنے آنے والی ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آگے کے بھی تمام ایپیسوڈ آپ ملاحظہ کرتے رہیں اور نظر بنائے رکھیں ان تمام ایپیسوڈ پر. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی عقیدت کو، محبت کو مضبوط کر دے، پختہ کر دے، راسخ کر دے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.